یہ سب کیا ہے سر؟ ارتضیٰ کیوں ماروش کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ان کے انداز سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کی ٹیم کا حصہ نہیں بلکہ ان کی کوئی مجرم ہو۔ ان دونوں کی جاتے ہی زیمل غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی تھی، کیا پتہ واقعی وہ ان کی مجرم ہو۔ سوہا ایک ادا سے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو جھٹکتی بولی تھی، مگر ماروش اس وقت اس سے بات کر کے مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ سوہا اس کے اگنور کرنے پر لاپرواہی سے سر جھٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنی طرف سے آگ لگا چکی تھی۔ باقی کا کام میجر ارتضیٰ کے اگریسو موڈ نے کرنا تھا۔ اپنے کام میں ایسے تو اس نے ایک نام نہیں بنایا تھا، وہ ہتھیاروں سے زیادہ جذبات سے کھیلتی تھی۔ اپنی کامیابی پر خوش ہوتی وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس بار اس کا پالا میجر ارتضیٰ سے پڑا تھا، جو ہر میدان کا ماہر تھا، کھلاڑی تھا۔ مسٹر 100% خطاب اسے ایسے نہیں ملا تھا۔ آپ اپنے دوستوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہاں ماروش کی بہادری اور ذہانت سے سب واقف ہیں۔ اس نے بہت کم وقت میں اپنا ایک نام بنایا ہے، مگر ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے بھی سر ارتضیٰ کا اتنا حق نہیں بنتا کہ بات بات پر ماروش کو ذلیل کرنے کا۔ زیمل کا بس نہیں چل رہا تھا، کیا کر ڈالے؟ محترمہ، وہ اس وقت میرے دوست نہیں، ایک آفیسر کی طرح آن ڈیوٹی پر ہیں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں ارتضیٰ کو، بغیر کسی ریزن کے وہ کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کر سکتا، ایک لڑکی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ جازل خود بھی ارتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ آج ارتضیٰ اسے بہت ڈسٹرب لگا تھا۔ ارتضیٰ اپنے جذبات چھپانے میں ماہر تھا، مگر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ واپس سے باہر ہو گیا؟ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے سر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ماروش کے ساتھ جو بھی کیا وہ بالکل ٹھیک ہے؟ زمل نے لڑنے والے انداز میں رخ جازل کی طرف موڑا تھا۔ آپ لوگ لڑنا شروع مت ہو جانا، پہلے جو ماحول اچھا خاصا خراب ہو چکا ہے۔ ارحم ان دونوں کے بگڑے تیور دیکھ کر بول رہا تھا۔ وہاں سے نکل گیا۔ ماروش اس کو بالکل بھی بہنوں کی طرح عزیز تھی اور ابھی وہ اس کے سگے بھائی سے کم نہیں مانتی تھی۔ ماروش کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا۔ زیمل، آپ کو ہمیشہ غلط بات رنگ دینا کیوں آتا ہے اور بہت شوق ہے؟ جازل اس کے اسی انداز میں بولا تھا۔ میں غلط رنگ نہیں دیتی، آپ کی بات ہوتی ہی غلط ہے۔ زیمل جازل کو گھورتی اپنی سیٹ سے اٹھتی تھی اور اس کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کر جازل کی کرسی تھی۔ جازل کو گھورنے کی وجہ سے وہ مڑے ہوئے کارپیٹ کو دیکھ نہیں پائی تھی، اور اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر منہ کے بل گرنے ہی والی تھی جب جازل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آگے اپنا بازو پھیلاتے اسے گرنے سے بچاتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ زیمل اچانک رونما ہونے والی افتاد پر سیدھی جازل کے گود میں جا گری تھی۔ جازل کے اوپر اپنی پوزیشن دیکھ کر زیمل شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس کا سر جازل کے کندھے سے لگا ہوا تھا اور اس نے بے ساختگی سے جازل کا کالر دبوچ رکھا تھا۔ جازل نے زیمل کے نرم گرم وجود کو بہت ہی نرمی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو اور اس کے ذرا سے زور سے پکڑنے پر ٹوٹ جائے۔ اب لگا دیں مجھ پر الزام کہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو اپنے اوپر گرایا ہے۔ جازل نے فرصت سے زیمل کے چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر بہت کم ہی ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا جس میں زیمل کنفیوز ہوتی تھی اور اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ زیمل اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اس کی باہوں کا حصار توڑتی وہاں سے نکل گئی تھی اور اپنی بے دھیانی پر ہودی کو کوسنے لگی تھی۔ سر پلیز آپ ایک بات میری بات سن لیں۔ ماروش بھاگتے ہوئے ارتضیٰ کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہیں تو چلی جاؤ یہاں سے۔ ارتضیٰ رخ موڑے اپنے غصے پر قابو پاتے برداشت کے کڑے مراحل پر تھا۔ سر آپ مجھ سے نفرت اتنی کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا قصور سرزد ہوا ہے مجھ سے کہ جس کے بارے میں بھی نہیں جانتی؟ ماروش نے ہمت کر کے اپنی بات پوچھ لی تھی، مگر غلط ٹائم اور غلط جگہ پر۔ ارتضیٰ اس کی بات پر تیش میں آتے ماروش کی طرف پلٹا تھا اور اسے کمر سے دبوچتے اپنے بے حد نزدیک کر گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ بآسانی ایک دوسرے کی دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ ماروش کا دل اتنی قربت پر بری طرح دھڑکا تھا اور ٹانگیں بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اور تم اور تمہارے باپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے خاندان کی خوشیاں چھین گئی، میرے اپنے ہنسنا بھول چکے ہیں۔ ترستا ہوں میں اپنی ماں اور جان سے عزیز پھپھو کی چہروں کو پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اور تم پوچھتی ہو نفرت کی وجہ؟ بتا دوں میں تمہیں۔ ارتضیٰ کا چہرہ ماروش کے اتنے قریب تھا کہ اس کے بولنے پر ہلتے لب ماروش کے گال سے بھی بری طرح ٹچ ہو رہے تھے، ماروش پر اس کی قربت اور باتوں کو دوری قیامت ڈھا رہے تھے۔ ارتضیٰ کا ایک ہاتھ ماروش کی گردن پر جبکہ دوسرا کمر پر گرد لپٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ماروش ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں اور ہونٹوں کے لمس سے ماروش کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر ارتضیٰ آج اسے کسی صورت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جس نے میرے گھر کو برباد کیا، اگر میں چاہوں تو ایک ہی پل میں تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کر کے تمہارے باپ کا سارا غرور مٹی میں ملا دوں۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر نمایاں ہوا تھا اور ارتضیٰ نے ایک ہاتھ ماروش کے سرخ نرم ملائم ہونٹوں پر رکھ کر انہیں بے دردی سے مسل دیا تھا۔ ماروش اس کے عمل پر درد محسوس کرتے ہوئے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ اسے ارتضیٰ سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، مگر میرے اللہ کا شکر ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح بے ضمیر اور بے حس نہیں ہوں، اور نہ ہی تمہارے باپ کی طرح نفس کا غلام ہوں۔ لیکن بہت جلد جو دردناک انجام تم لوگوں کو ہونے والا تیار ہے نا، اس کے لیے اس گالی باپ کو بھی بتا دینا۔ ارتضیٰ نے بے دردی سے ماروش کو اپنے حصار میں
سے آزاد کرتے ہوئے دور کیا تھا، جس پر مروش لڑکھاتے اندر داخل ہوتے جنرل یوسف کے قدموں میں جا گری تھی۔ میجر ارتضیٰ جنرل یوسف مروش کو اٹھاتے ارتضیٰ کی طرف مڑتے ہوئے شدت سے چلائے تھے۔ وہ مروش کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ ششدر رہ گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھے اس لڑکی کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا جس کی رگوں میں ایک غدار کا خون دوڑتا ہے، وہ کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ ارتضیٰ کا ذرا بھی لحاظ رکھے وہ گرایا تھا۔ اس کی ہر بات برداشت کرتی وہ مروش اپنے کام میں اپنے جنون کے بارے میں اتنے بڑے الزام پر تڑپ اٹھی۔ سر، آپ کو میرے پروفیشن پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ مروش بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط قدم اٹھاتی بالکل اس کے سامنے قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ارتضیٰ کے پیار میں دیوانے مروش نہیں بلکہ ایک آرمی افیسر لگ رہی تھی جس کی بے داغ وردی پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ حق ہے، کیونکہ اس وقت تم میری ٹیم کا حصہ ہو، تمہیں ایک ایک حرکت پر میری تم پر نظر ہے، اور اگر کچھ لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ ارتضیٰ نے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ایک تنزیہ جنرل یوسف پر ڈالی تھی۔ جنرل یوسف نے ایک بے بس نظر ان دونوں پر ڈالی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں۔ ان کا دل چاہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں دور کر دیں، مگر اس وقت وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل یوسف نے مزید معاملہ بگڑتے دیکھ کر مروش کو باہر جانے کا کہا تھا اور ارتضیٰ کی طرف بڑھے تھے۔ میجر ارتضیٰ، آپ نے کیپٹن سوہا کی بات پر مروش کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کیا، آپ بھول تو نہیں گئے؟ سوہا کی اصلیت وہ ہماری نہیں دشمنوں کی ساتھی ہے، اور اس کی من گھڑت بات میں آ کر آپ نے مروش کو اتنا غلط بول دیا۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ جنرل یوسف نے ملامت کرتی نظروں سے غصے سے بھرے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کیپٹن سوہا GS کے بیجی جاسوس تھی جس کو وہ لوگ جانتے ہوئے بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے خود کو بے خبر ظاہر کر رہے تھے۔ وہ سوہا کے تھرو بہت ساری غلط انفارمیشن دشمنوں تک پہنچا چکے تھے۔ امید تو مجھے بھی آپ سے اس بات کی نہیں تھی جو آپ نے اتنی بڑی بات چھپا کر، اور میں نہیں، شاید بھول رہے ہیں کہ میجر ارتضیٰ، آپ کی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی معلوم کر چکا ہوں کہ اس دن آفس میں گارڈز کو بے ہوش ہو کر اندر داخل ہونے والی سوہا نہیں مروش تھی۔ آپ نے جھوٹ بول کر اسے مجھ سے بچانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا جب اس کی بات پر جنرل یوسف نگاہیں چرا گئے تھے۔ مروش کا اس طرح چوری چھپے وہاں داخل ہونا، پھر ذوالفقار کا اس سے ملنا، کیا معنی نکلتا ہے ان باتوں کا؟ ذوالفقار کا ذکر کرتے ارتضیٰ کی آنکھیں خون رنگی ہوئی تھی۔ اس سے زیادہ آگ اسی بات پر لگی ہوئی تھی کہ مروش اپنے باپ کے ساتھ کیوں تھی؟ اگر وہ واقعی ایک ایماندار آفیسر تھی تو کیوں نہیں چھوڑ ہی تھی اپنے باپ کو؟ اسے مروش پر غصہ میٹنگ میں نہ آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا ذوالفقار کے ساتھ ہونے پر تھا۔ اس کی ریسرچ کے مطابق تو مروش اپنے گھر میں اکیلی رہ رہی تھی اور ذوالفقار بہت عرصے سے اس سے ملا بھی نہیں۔ یہ سب جان کر ارتضیٰ مروش کے ساتھ کچھ بہتر رویہ اختیار کر رہا تھا، مگر اب اس کا اپنے باپ کے قریب ہونا ارتضیٰ کی نفرت کو دوبارہ جگا گیا تھا۔ ارتضیٰ جنرل یوسف سے مزید کوئی بات کیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا جس موڈ میں وہ اس وقت آیا اس میں کوئی مس بہیو ہو کر بیٹھے۔ وہ دیکھیں ماما، چاچو آ گئے ہیں، اب تو ہم ہوم ورک بعد میں ہی کریں گے۔ طلحہ اور ہادی ارتضیٰ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اپنی بکس وہیں پھینکتے بھاگ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ چاچو کے شہزادے کیا کر رہے تھے؟ ارتضیٰ انہیں چوڑے شانے میں بھینچتا ہوا بازو میں اٹھاتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ رات کا ٹائم تھا، اس لیے ڈائننگ روم میں اس وقت تقریباً سب لوگ موجود تھے سوائے ناہید بیگم کے۔ ارتضیٰ ان دونوں کو گود میں لیے زینب کے ساتھ ہی جا بیٹھا تھا، جو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔ ارتضیٰ فل یونیفارم میں تھکا تھا، وجود بہت وجیح لگ رہا تھا، بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، سلیوز کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے، جس کی وجہ سے اس کے بالوں میں بکھرے سفید مضبوط بازوں کی دلکشی نمایاں ہو رہی تھی۔ چاچو، ماما ہمیں بہت ڈانٹ رہی ہیں اور کھیلنے بھی نہیں دیا۔ وہ دونوں نیہا کی گھوری پر ارتضیٰ کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے منمنائے۔ بھابھی، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا اتنے معصوم بچوں پر؟ ارتضیٰ کی بات پر جس طرح وہ معصومیت سے ان دونوں نے شکل بنائی تھی، ارتضیٰ سمیت سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جی بالکل، معصومیت میں تو یہ پورے کے پورے تم پر گئے ہیں۔ ارباز کی بات پر ارتضیٰ نے سر ہم کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اپنوں کے درمیان آ کر کچھ دیر پہلے والی کیفیت سے اب باہر آ چکا تھا۔ پھپھو، ماما نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ ارتضیٰ ناہید کو وہاں نہ پا کر زینب سے بولا تھا، اپنے کمرے میں ہے میری جان، مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو تم، جاؤ جا کر ریسٹ کر لو، اپنی صحت کا تو ذرا بھی پرواہ نہیں تمہیں۔ زینب بیگم اس کی آنکھوں میں موجود سرخ ڈوروں کو دیکھتے فکر مندی سے بولی تھی، جو نہ جانے کتنی ہی راتوں سے نیند نہ پوری ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اوکے باز، جو حکم ہے آپ کا۔ ارتضیٰ مسکرا کر اس کا ہاتھ چومتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ ارتضیٰ کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ ناہید بیگم دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اس دن ہوٹل والے واقعے کے بعد ارتضیٰ نے انہیں کوئی بات نہیں کی تھی، اور ارتضیٰ بھی کیس میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے گھر نہیں آ پایا تھا۔ وہ ناہید بیگم کی ناراضگی کی وجہ ذہن میں لاتے ہوئے ٹھنڈ بڑا احساس اس کے ذہن میں بڑا تھا۔ ماما، آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ ناہید بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ارتضیٰ ان کے قدموں میں بیٹھتے
دونوں ہاتھ ان کی گود میں رکھتے ہوئے بولا تھا، ارتضیٰ کون تھی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم اتنے برے طریقے سے پیش آئے؟ ناہید بیگم نے اس کی طرف کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ارتضیٰ میں ان کی جان بستی تھی اور اب اس کے کام کی وجہ سے وہ زیادہ ہی ان کے لیے پریشان رہتی تھی۔ ارتضیٰ شروع سے ہی سخت مزاج کا تھا، غصہ تو ہر وقت اس کے ناک پر سوار رہتا تھا، مگر بچپن میں آنے والے حادثے اور اس کی جاب اسے مزید اگریسو بنا گئی تھی۔ اب تو گھر میں سب لوگ ہی اس کے مزاج کے خلاف کی بات کرتے ڈرتے تھے۔ ارتضیٰ اپنے اگریشن پر قابو پانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر یہ اگریشن اس وقت تک ختم نہیں ہونا تھا جب تک اپنے خاندان کے بربادی کے ذمہ داروں کو انجام تک نہ پہنچا دیتا۔ ناہید بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا غصے میں جتنا بھی تیز ہے وہ مگر بلا وجہ کسی کو ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن اس دن ماروش کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھ ناہید بیگم بہت زیادہ فکر مند کر گیا تھا۔ ماما چھوڑے نا اسے، وہ لڑکی اتنی اہم نہیں، اسے ڈسکس کیا جائے۔ ارتضیٰ اپنے دل کی آواز دباتے نحوست سے بولا، مگر مجھے جاننا ہے کون ہے وہ جس کو وہ تکلیف دے کر میرا بیٹا خود اذیت محسوس کر رہا تھا۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا کیوں کسی وجہ سے اذیت میں رہوں گا؟ ارتضیٰ کے مضبوط لہجے پر ناہید بیگم مسکرائی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھ میں اوپر اٹھاتے بولی تھی، ماں ہوں میں تمہاری، خود سمیت پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسی تڑپ تھی تم دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ میرا دل پھٹتا ہے تمہیں اس طرح دیکھ کر۔ کیوں مرنے والوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بھی دفن کر دی ہیں؟ پلیز خود کے لیے جینا سیکھو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بے پناہ چاہت دیکھی تھی، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دو اسے۔ ناہید بیگم کی بات پر ارتضیٰ کے ڈھیلے پڑے نقوش پھر سے تنے گئے تھے۔ ماما جھوٹی ہے، دھوکے باز ہے، وہ لڑکی ناٹک کر رہی ہے، صرف نہیں اسے مجھ سے محبت ہے، نہ ہی مجھے اس سے صرف اور صرف نفرت ہے، مجھے اس سے بے تحاشا نفرت۔ ارتضیٰ اس کے پاس اٹھ کر پھیٹ گیا تھا۔ ارتضیٰ کون ہے وہ لڑکی؟ ارتضیٰ کے اتنے شدید رد عمل پر ناہید بیگم کسی بات کا زیر اثر پوچھا تھا اور شدت سے دعا کی تھی کہ جیسے وہ سوچ رہی ہے بالکل ویسا نہ ہو، مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ ذوالفقار کی بیٹی ہے وہ، ماروش ذوالفقار۔ ارتضیٰ کی بات پر ناہید بیگم نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ ارتضیٰ نے اس لڑکی کے لیے اپنی محبت پر نفرت کی چادر کیوں اوڑھ لی تھی۔ ماروش، ناہید بیگم زیر لب بڑبڑائی تھی مگر آواز پھر بھی ارتضیٰ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ جی وہی لڑکی جس نے ہماری معصوم گڑیا کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی چھین لیا۔ ارتضیٰ اذیت کے زیر اثر بولا تھا، مگر ارتضیٰ ایک حادثہ تھا، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں، ہماری گڑیا اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ ناہید بیگم نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے ماروش کے سائے لیتے ارتضیٰ کی نفرت ختم کرنی چاہی تھی۔ حادثہ؟ ماما وہ حادثہ نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ لڑکی، اور آپ پلیز اس کی سائے لے کر میرے دل میں موجود اس کے لیے نفرت ختم نہیں کر سکتی، یہ نفرت اس کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس اذیت کی کم ہونے کی وجہ مزید بڑھ رہی تھی، الوینا لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ بہت مشکل سے تیز قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے کے قریب پہنچ کر اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا اور وہیں کھڑے ہو کر دروازے کے ساتھ سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ جو کام ابھی کر کے آ رہی تھی اس کے بارے میں وہ پہلے سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ وہ ZS کے خلاف بغاوت کرنے جا رہی تھی، شاید زندگی میں ایسا کرنے کی ہمت کبھی نہ کر پاتی۔ اس کی ملاقات اس فرشتہ صفت شیر دل انسان سے نہ ہوئی ہوتی جس سے ملنے کے بعد جیسے اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ارتضیٰ کا خیال آتے ہی ایک دلکش مسکان الوینا کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی اور اس کے ساتھ گزارے چند لمحوں میں کھو سی گئی تھی۔ الوینا 14 سال کی تھی جب وہ ان ظالموں کے ہاتھ لگ گئی تھی، جہاں اس کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اور غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پہلے تو وہ روتی چلاتی انکار کرتی، مگر کب تک ایسا کر سکتی تھی؟ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس دلدل میں اب وہ اس دلدل میں نکلنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے بھی بے حس بنتے خود کو ان لوگوں کے مطابق ڈال لیا تھا۔ اسے ایک کھلونے کی طرح نہ جانے کتنے لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا جو اس کی عزت سے کھیلتے۔ اب تو اسے 12 سال ہو چکے تھے اس کام میں اور اب وہ ZS کے گیم میں ایک بہت اہم حصہ تھی۔ اس کی اداؤں اور حسن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، جس کی وجہ سے اب وہ گینگ کے سب سے بڑے کلب میں بار بار ڈانسر جیسے کام کرتی تھی اور اس پر لوگ پیسہ بھی پھینکتے تھے۔ وہ معمول کی طرح اپنے رقص میں مصروف تھی جب اس کی نظر بے اختیار ارتضیٰ پر پڑی۔ اتنے سالوں سے اس کام میں ہونے کی وجہ سے اپنے وجود پر اٹھتی ہر نگاہ اور نظروں کو پہچانتی تھی۔ اسے وہاں موجود تمام مردوں کی نظروں میں اپنے لیے ہوس نظر آئی تھی سوائے ارتضیٰ سکندر کے۔ وہ وہاں موجود تو تھا لیکن مصنوعی مسکان سے جائے الوینا کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بیزاری اور اکتاہٹ تھی۔ الوینا کو وہ وہاں کھڑے تمام مردوں میں سب سے مختلف اور نمایاں لگا تھا۔ وہ اس کی وجاہت اور رعب دار پرکشش شخصیت کے اسیر ہونے لگی تھی۔ جب اچانک دل میں اٹھتی خواہش پر وہ
اسٹیج سے اترتے ارتضا کی طرف بڑھی تھی اور اسے چھوتے ہی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن جیسے ہی ارتضا نے اسے اپنے پیچھے قدم بڑھایا، الوی نے اسے باقی عام مردوں تصور کرتے خود پر ہنستی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارتضا نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ الوی نے جن کپڑوں میں ملبوس تھی وہ اس کے جسم کو چھپانے کے بجائے مزید واضح کر رہے تھے۔ ارتضا خاموش سے کھڑا کمرے کی جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہاں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہوگا، پر پھر بھی دیکھ کر ایک بار تسلی کر لینا چاہتا تھا، جب اچانک الوینا نے اس کے بے حد قریب ہوتے ارتضا کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنا چہرہ ارتضا کے چہرے کے پاس لائی تھی، ارتضا نے اسے وہیں روک دیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر الوینا کے گریبان کے بینڈز بند کر دیے تھے، جو ارتضا کے قریب آنے سے پہلے کھولے تھے۔ الوینا نے آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی بھرے ارتضا کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا پہلے کب ہوا تھا جو اس کے ساتھ آج پہلے اسے کسی ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، حالات سے سمجھوتہ کر کے اپنے ضمیر کو مار کر خود کو گندگی اور دلدل کا حصہ بنا کر ہتکل مندی ہے۔ ارتضا کی بات پر الوینا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ ارتضا کب اسے دور رہ چکا تھا۔ کون ہیں آپ؟ ہولے سے اس کے لب ہلے تھے۔ آپ کا اور اس ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت کا محافظ، ارتضا نے جواب دیا، جس پر الوینا کو پہلی دفعہ کسی سے تحفظ محسوس ہوا تھا۔ میرے پاس کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ الوینا نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو اور آپ جیسی تمام لڑکیوں کو ان درندوں کے چنگل سے نکالنا ہے۔ چاہتا ہوں، جو میرے لیے آسان تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ آپ کے تعاون کے بغیر تو یہ سب میں کر سکتا ہوں، مگر تب تک اور بھی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں ان بھیڑیوں کے ہاتھ لگ کر برباد ہو سکتی ہیں، جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ الوینا کی نظریں ارتضا کے سکندر کے ایک ایک نقوش کا جائزہ لیتی جیسے بےہودی تھی۔ مگر آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گی؟ اس طرح دشمنوں کے میں گھرے ان کے خلاف پلان بناتے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ الوینا کی بات پر پہلی بار ارتضا مسکرایا تھا اور الوینا کو اس کے گال پر بنے گڑھوں پر اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اس پاک ہستی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور چھیننے والا بھی وہی۔ یہ انسان کی کھال میں چھپے جانور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسے اپنے ارادوں کے بارے میں بتا چکا تھا۔ میں آپ کے بارے میں ہر بات سے واقف ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں نہ دیں، آپ کو اس جنگل سے نکال کر آپ کے گھر والوں تک بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے اور روشن پیشانی سے اس کے ارادوں کی پختگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ارتضا کی طرف دیکھتے ہی الوینا نے بے ساختی سے اس بات میں سر ہلا دی تھی۔ ہر طرح کے خطرے کو پیچھے جھٹکتے اس کے دل نے اس شخص کے حق میں اس سے بغاوت کر دی تھی۔ آپ حکم کریں، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ الوینا آج اتنے سالوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ اسے ارتضا اس وقت کسی فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں بھی ابھی بھی ایسے مرد موجود تھے جو عورت کو عزت چھیننا نہیں بلکہ عزت دینا چاہتے ہیں۔ ارتضا اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی الوینا سے پوچھا تھا۔ وہ تو بس اس کے سحر میں جھگڑی اس کی ہر بات دل و جان سے سن رہی تھی۔ ارتضا نے اسے اپنا نمبر دیا تھا اور مزید کچھ اہم باتوں سے آگاہ کرتے وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ اپنا پلان مرتب دیتے تھے وہاں سے نکلے اور وہ دن تھا اور آج الوینا اس شاندار باکردار مرد کے سحر سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ اچانک ہوش میں آتے الوینا کو احساس ہوا تھا اسے جلد از جلد تھوڑی دیر پہلے سنی اپنے آدمیوں کی باتیں ارتضا کو بتانی چاہیے۔ وقت بہت کم تھا۔ زیاس کے آدمی کے ایک بہت بڑا پلان ڈسکس کر رہے تھے، جس کے مطابق کل لاہور میں ہونے والے سکولز کے ایونٹ میں، جس میں 12 سکولز شرکت کرنے والے ہیں، جس میں 30,000 سٹوڈنٹس، 2,000 ٹیچرز اور 5,000 کے قریب باقی سکول کا عملہ شامل تھے۔ اس ایونٹ میں خودکش حملہ کرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ الوینا جلدی سے ارتضا کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ارتضا اپنے لوگوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچا لے گا۔ الوینا نے جلدی سے الماری میں چھپایا ارتضا کا نمبر نکالتے اسے کال ملائی تھی۔ جنرل آصف اور سائمہ بیگم کو معصوم سی رحاب بہت پسند آئی تھی۔ ارحم ان دونوں کو پہلے ہی بہت سچائی بتا چکا تھا۔ جنرل آصف کو تو ویسے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کو فیصلے پر فخر محسوس ہوا تھا اور سائمہ بیگم بھی ایک پڑھی لکھی سلجھی خاتون تھی جو ان کو تھوڑے بہت چاہتے تھے۔ وہ رحاب سے مل کر اسے دیکھ کر ختم ہو گئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر رحاب نے ان دونوں سمیت ارحم کو بھی یہی بتایا کہ اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ رحاب کے مطابق یہ ایک عارضی رشتہ تھا جو بہت جلد ختم ہو جانا تھا، اس لیے وہ گھر والوں میں سے کسی کو انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر رحاب یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کا پالا کیپٹن ارحم سے پڑا ہے، جو اس کی فیملی کی ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ اس کے بلیک میل ہونے کے بارے میں بھی ایک ایک بات جانتا تھا اور رحاب کو ان خطرناک لوگوں کے چنگل سے نکالنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ یہ بات تو ارحم کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ رحاب کو تو وہ ہر حال میں ان کے چنگل سے نکال لے گا، مگر شاید خود ساری زندگی رحاب کی محبت میں قید سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ وہ رحاب کی معصومانہ اور کچھ بے وقوفانہ حرکتوں کا بری طرح عادی ہو چکا تھا۔ رحاب کے فون کالز کی ریکارڈنگ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان گنڈوں کی رحاب سے کی جانے والی ہر بات اور دھمکی سے ارحم باخبر تھا۔
انیس کی سیفٹی کا بھی ارحم بندوبست کر چکا تھا۔ ارحم کے بھیجے گئے لوگ گنڈوں کی نظر میں آئے بغیر انیس کی حفاظت کر رہے تھے۔ ارحم چاہتا تو آرام سے ریحاب کو بلیک میل کرنے والوں کو پکڑ سکتا تھا، مگر اس کا مقصد صرف ان تک پہنچنا نہیں بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے مافیا کو پکڑنا تھا تاکہ ان کو جڑ سے ختم کر سکے، جس کی وجہ سے ابھی اسے ان گنڈوں کے ساتھ ساتھ ریحاب کے ساتھ بھی آنکھ مچولی کا یہ گیم جاری رکھنا تھا۔ ماہی تم ٹھیک ہو؟ سر کو تمہارے ساتھ اتنا مس بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، زیمل نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اسے ماروش کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی، اس لیے گھر آتے ہی ساتھ ہی فوراً ماروش کو کال ملائی تھی۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ کون سا پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ اب تو نفرت سہنے کی عادت سی ہو چکی ہے۔ ماروش تلخی سے مسکرائی تھی۔ اس دشمن جانا کے ذکر پر آنکھوں کی گوشے ایک بار پھر سے نم ہوئے تھے۔ ماہی پلیز ایسا مت بولو، مجھے پورا یقین ہے بہت جلد تمہاری ساری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ زیمل اپنی بہن جیسی دوست کی تکلیف پر دل سے دکھی ہوئی تھی، جو چھوٹی سی عمر میں ہی نہ جانے کتنے دکھ برداشت کر چکی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ ساری اذیتیں اب میری ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ ماروش آج کے موقع کے بعد کچھ زیادہ دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کے نفرت کے چلائے گئے تیر ابھی اس کے دل کو آر پار محسوس ہو رہے تھے۔ ماہی میری جان کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ اور سر یوسف نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ ساری سچائی تمہیں بتا دیں گے، کیا پتہ سب جان کر تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اور ہاں، وہ تمہیں تمہاری ماما کبھی تو بتائیں گے نا، زیمل اس کو تسلی دیتے بولی تھی، مگر ماروش کو محسوس ہو رہا تھا کہ سچائی جان کر اس کی اذیت کام نہیں بلکہ بڑھنے والی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ماروش تکلیف دے ٹاپک چینج کرتے ہوئے بولی تھی۔ ماما بالکل ٹھیک ہے، ماما کی طبیعت اب تو بہتر ہی ہے ماہی، مگر مسلسل ایک ہی بات کی ضد پکڑے وہ میری طبیعت بگاڑنے کے چکروں میں ہیں۔ زیمل اکتاہٹ پڑے انداز میں بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماروش حیران ہوئی۔ وہ میری شادی کروانے کے لیے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی ہیں، اب تو اس معاملے میں میری کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ زیمل کے انداز پر ماروش کے ہونٹ بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو مان کیوں نہیں لیتی ان کی بات؟ شادی تو کرنی ہے نا ایک دن۔ ماروش بیٹھ کر ان سے سر ٹکاتی بولی تھی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، وادی ہزار جھنجٹ ہوتے ہیں اس کے، اور اس شادی کی وجہ سے ماما کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن اور اپنے پروفیشن سے بھی دور ہونا پڑے گا، جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیمل کافی پریشان تھی کیونکہ سلمیٰ بیگم کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے تو تمہیں، جو ان دونوں چیزوں سے تمہیں دور کیے بغیر ہی تم سے شادی کر لے تو؟ ماروش کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ زیمل منہ بناتے بولی، ہو بھی سکتا ہے، اپنے ارد گرد نگاہیں تو دوڑاؤ۔ ماروش کا اشارہ جازل کی طرف تھا۔ اس دن ارتضیٰ کے آفس میں کے باہر جازل اور زیمل کو اکٹھا دیکھ کر ماروش نے بعد میں ان دونوں کو جب بھی میٹنگ میں یا کہیں اکٹھا دیکھا تو جازل کی آنکھوں میں زیمل سے بات کرتی ایک الگ ہی چمک محسوس کی تھی۔ ماہی کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ زیمل الجھی تھی۔ میجر جازل کی بات کر رہی ہوں یار، جو اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں تم، مگر ہر وقت ان سے چونچے لڑانے کو تیار رہتی ہو۔ اور ماروش کی بات پر زیمل نے بھویں تن کیے تھے۔ ماہی تمہیں میرے لیے سوچنے کے لیے اس بدتمیز میجر کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا کیا؟ زیمل کے دانت پیسنے پر ماروش مسکرائی تھی۔ بدتمیز کہاں ہے، اتنے سلجھا ہوا ہے، اتنے عزت سے بات کرتے ہیں، اب تم کرتی ہو جو ایسے، تو ان کے ساتھ اب اس بندے نے جواب تو دینا ہے نا۔ ماروش نے زیمل کو چھوڑا تھا۔ اگر سلجھے ہوئے انسان ایسے ہوتے ہیں تو میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں۔ زیمل نے چڑھتے ہوئے جواب دیا تھا، میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا ہے، ایک بار سوچنا ضرور اس بات پر، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسا کول مائنڈڈ بندہ ہی گزارا کر سکتا ہے۔ ماروش نے فون بند کرتے ہوئے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ ارتضیٰ شاور لے کر سیدھا جم خانے میں چلا گیا تھا۔ سینے میں بھڑکتی آگ کی وجہ سے نیند تو اسے آنی نہیں تھی۔ مسلسل کئی گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اذانوں کے ٹائم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کے اندر قدم رکھا تھا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ انجان نمبر دے کر ارتضیٰ نے فوراً کال پک کی تھی، مگر آگے سے آتی آواز پر وہ فوراً الرٹ ہوا تھا۔ الوینا کی دی گئی اطلاع پر اس کا شکریہ ادا کرتے عجلت میں واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی جانب جاتے اس نے ٹیم کے تمام ممبرز کو فون پر میسج سینڈ کیا تھا۔ ارتضیٰ کے پہنچنے پر 15 منٹ میں وہ سب اس کے سامنے موجود تھے۔ ان کے وہاں انٹر ہونے کے ساتھ ہی ارتضیٰ کے کہنے پر ان کے موبائل فونز اور ان کے پاس موجود ہر طرح کی ڈیوائس پوری چیکنگ کے بعد ضبط کر لی گئی تھی۔ وہ لوگ یہ ہوتا دیکھ اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ یہ کہ معاملہ کافی حساس ہے، مگر ارتضیٰ نے یہ سب صرف سوہا کی وجہ سے کروایا تھا تاکہ وہ کسی سے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ آج لاہور میں ہونے والے تمام بڑے سکولز سالانہ ایونٹ زی ایس کے ایک بڑا حملہ کروانے والے ہیں، اور جس میں ہزاروں کے حساب سے جانی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ جس بلڈنگ میں یہ ایونٹ منعقد ہونا ہے وہ 5 منزلہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے خودکش حملہ آور حلیہ بدل کر وہاں داخل ہو، یا پھر
پہلے سے ہی وہاں بارودی مواد نصب کر چکے ہوں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر ہم نے کسی بھی صورت ان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانا ہے۔ ارتجاع کی بات پر وہاں موجود تمام نفوس دل میں ZSK کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مزید پختہ ارادہ کر چکے تھے، اور جو ایک انسان پرجمان تھا، اپنے لوگوں کو ان سب سے باخبر ہونے کا نہ بتا سکنے کا افسوس بھی تھا، مگر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتے وہ خود ہی ان کو ناکام کرنے کے پلان بنا چکی تھی۔ اگر ہم سیکورٹی کو ہی ہائی الرٹ کر دیں تو ان کے اندر ہونے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ جازل کی بات پر ارتجاع نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، مگر ایونٹ آج صبح 9 بجے سٹارٹ ہونا ہے، جس میں اب صرف 3 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کل سے ہی لوگ بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آور پہلے سے ہی موجود اندر ہوں، اس لیے کسی قسم کی جلد بازی کر کے نقصان ہو سکتا ہے۔ وہاں ارد گرد بہت ساری بلڈنگز بھی موجود ہیں، اس لیے تباہی کے چانسز زیادہ ہیں۔ ہماری ذرا سی لاپرواہی بہت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ارتجاع کے بعد سب ایگری ہوئے تھے۔ سر، میرے خیال میں ہمیں ارد گرد کی بلڈنگ خالی کروا دینی چاہیے۔ اگر اچانک ایک ساتھ لوگوں کو باہر نکالا تو ہڑبڑاہٹ میں لوگ خود ہی ساتھ دوسرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماروش نے کچھ سوچتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی، لیکن اس طرح تو حملہ آور الرٹ بھی ہو سکتا ہے نا، اور ٹائم سے پہلے بھی اس نے بلاسٹ کر دیا تو۔ اس سے پہلے کہ ارتجاع ماروش کی بات کا جواب دیتا، زمل نے اپنا حدث ظاہر کیا تھا۔ کیپٹن ماروش ٹھیک کہہ رہی ہیں، بلڈنگز خالی کروانا ٹھیک رہے گا، اور خالی کرانے کا مقصد ہم سیکورٹی ریزن بتائیں گے۔ ارتجاع نے آپس میں موجود ہر رنجش کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے ایگری کیا تھا، اور کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد ملک کے محافظ اور بے قصور بچوں کی حفاظت کرنا تھا۔ ارتجاع بات ختم کر کے سب کو نکلنے کا اشارہ کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب مختلف گیٹ اپس میں داخل ہو چکے تھے، اور ارتجاع نے سوہا کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سوہا کو کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سب نے کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے اور جس سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ 3 پورشن کی اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد وہ اتنا کلیئر کر چکے تھے کہ جہاں کوئی بارودی مواد نصب نہیں ہے۔ اب 2 پورشن رہ گئے تھے جہاں رش اور لوگوں کی زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان سب کی نظریں ایکس رے مشین کی طرح ہر ایک شخص کا گہرائی سے جائزہ لے رہی تھی، مگر ابھی تک ان کی نگاہوں میں کوئی ایسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ ZSK نے اپنے بندے کافی ٹرینڈ کر کے بھیجے تھے، جن کا پکڑا جانا آسان نہیں تھا۔ ارتجاع مسلسل تمام پورشنز میں لگے کیمروں کی نگرانی کروا رہا تھا اور فوٹیجز چیک کرتے ہدایات دے رہا تھا، چھوٹی سے چھوٹی حرکت پر بھی۔ کیپٹن زمل ابھی دائیں بائیں ایک مشتبہ عورت کے پیچھے فوراً اس کے پیچھے جائیں۔ جازل کو کافی دیر سے ایک عورت کی حرکتیں تھوڑی مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ کتنے ہی چکر تمام پورشنز کے لگا چکی تھی۔ اب اسے واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ جازل نے فوراً زمل نے اس کے پیچھے جانے کا آرڈر دیا تھا۔ 8 بج چکے تھے اور 9 بجے رش بڑھنے کی ساتھ ساتھ چیف گیسٹ کے آتے ہی بم بلاسٹ ہونے کا خطرہ تھا۔ زمل معمول کے انداز میں چلتی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ اس عورت نے عبایا پہن رکھا تھا اور بار بار ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرتی زمل کو شک میں مبتلا کر گئی تھی۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے واش بیسنز پر جو کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تھے۔ زمل بھی اس کے ساتھ والا نل کھول کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر زمل کو فیل ہوا تھا کہ شاید اس کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے جو کام کرنے آئی تھی وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ زمل واش بیسن سے ہٹتے ہی سائڈ میں ترتیب سے بنائے گئے واش رومز کی طرف بڑھتی۔ دوسرے واش روم جہاں اس عورت کے شیشے دکھائی دے تھی، زمل نے دروازے کو ہلکا سا کھلا رکھا تھا تاکہ عورت آرام سے اس عورت کو دیکھ سکے۔ کیپٹن زمل، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ کافی دیر کے انتظار کے بعد زمل کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر جاذب نے پوچھا تھا۔ یس، زمل نے مختصر سا جواب دیتے جب اس کی نظر شیشے سے نظر آتے منظر پر پڑی تھی۔ اس عورت نے اپنے عبایا کے اگلے بٹن کھول کر رکھے تھے جس کے اندر تھوڑی سی جگہ سے بارودی مواد والی جیکٹ نظر آ رہی تھی۔ زمل نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے اس عورت کی طرف بڑھی تھی اور زمل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی الرٹ ہوتے زمل پر وار کرنے کے لیے پلٹی تھی، مگر زمل کے ایک وار سے اس کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی زمل کی طرف لگتی اور ساتھ ہی پکڑ جانے کے خوف سے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کا ایک بٹن پریس کر دیا تھا جو اپنے ساتھیوں کو الرٹ کرنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ زمل کو اس دوبارہ دبوچتے اس کا سر پکڑ کر بیسن پر پٹکا تھا۔ وہ عورت نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ زمل ابر جگی ہوئی تھی جب 2 مرد ایک عورت بھاگتے ہوئے اندر آئے ہوئے تھے۔ اس عورت نے زمل کو گردن سے جھکڑ کر اپنے ساتھی کو آزاد کروایا تھا۔ زمل کو شدید مزاحمت کرتے دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھ کر ہاتھ میں خنجر لیے زمل پر حملہ آور ہوا تھا، مگر اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی زمل اس کے پیٹ کے نیچے کک مارتے اسے بلبلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ زمل کی گردن پر اس کو
جھگڑے کھڑی عورت کا دباؤ بڑھ رہا تھا، مگر سانس لینے میں مشکل ہونے کے باوجود بھی زمل ڈٹ کر ان سب کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مل کر زمل پر حملہ آور ہوتے، جازل اندر داخل ہوا تھا اور زمل کی طرف بڑھتے ان دونوں آدمیوں کی فلائنگ کک سے دور اچھالا تھا اور ایک ساتھ دونوں کو بری طرح سے پیٹتے لہو لہان کر گیا تھا۔ زمل بھی ان دونوں کو جازل کے قبضے میں دے کر پیچھے کھڑی عورت کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو زمل کو قابو کرتے اب بے حال ہو چکی تھی۔ زمل نے اس کے سینے پر کونی مارنے پر جس درد سے کراتے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اس عورت کے ایک ہاتھ میں بے ہوشی کی انجیکشن تھا جو وہ زمل کے کندھے پر کھوپنے والی تھی، مگر زمل نے اس کا بازو مروڑتے اس کا وار اسی پر لوٹا دیا تھا اور بری طرح سے گتھم گتھا تھا جب اس کی نظر پاس کھڑے بھاگتی ہوئی اس عورت پر پڑی تھی اور جس پر وہ لڑکھڑا کر عورت منہ کے بل نیچے جا گری تھی۔ یہ سب کیا ہے سر؟